السلام علیکم میرے ہونہار ذہین طلبہ، یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ہفتہ دوم کا ویڈیو نمبر 1۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج اس سبق میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج جو سبق آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام کیا ہے۔ تو بچوں، آج کے سبق کا نام ہے غازی علم الدین شہید، اور یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ آج کی سرگرمیوں کے لیے بچوں جو وسائل آپ کو درکار ہے وہ ہے درسی کتاب، یعنی آپ کی اردو کی کتاب، لغت، کاپی اور قلم۔ بچوں دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کے آپ کے کیا اہداف ہیں، اور جب آپ یہ سرگرمیاں کر لیں گے تو آپ کو کیا کیا کام کرنے آ جائیں گے۔ موضوع کے مطابق گفتگو کر لیں گے، سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی جان لیں گے، سبق کی فہم کے ساتھ درست طریقے سے پڑھائی کر لیں گے، سبق سے متعلق سوالات کے جوابات بھی جو ہیں وہ آپ جان لیں گے۔ تو بچوں یہ تو تھا آج اس وقت تک کا کام، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ساتھیو، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جیسا کہ اس کا نام آپ جانتے ہیں، غازی علم الدین شہید، اور بچوں آج آپ جان سکیں گے ان کے بارے میں جب آپ اس سبق کو پڑھ لیں گے۔ تو اس سبق کی پڑھائی کرنے کے لیے ہوگا یہ کہ ایک بچہ ایک پیراگراف کی پڑھائی کرے گا، اور جب وہ پیراگراف کی پڑھائی مکمل کر لیں گے تو پھر دوسرے بچے کی باری آ جائے گی۔ یوں آپ باری باری سب بچے ایک ایک پیراگراف کی پڑھائی کرتے چلے جائیں گے۔ بچوں دورانی پڑھائی جس بچے کو بھی جو لفظ مشکل لگے گا تو وہ اس کے گرد دائرہ لگا دیں، اور یا اس لفظ کے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لگا دیجئے، تاکہ بعد میں آپ ان الفاظ کے مشکل معنی بھی جو ہیں وہ ہم دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یوں سبق کی پڑھائی کرتے ہوئے ہم اپنے آج کے اس کام کو آگے بڑھائیں گے۔ بچوں اب دیکھتے ہیں، پڑھائی تو ہم نے مکمل کر لی، اب اس سرگرمی میں ہمیں کیا کرنا ہوگا جناب؟ تو اس میں ہمیں لغت کی مدد سے الفاظ کے معنی تلاش کرنے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہوں گے کہ بچوں جو الفاظ کے گرد، جن بھی الفاظ کے گرد آپ نے دائرہ لگایا ہے یا ایک لائن لگائی تھی، آپ ان الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کیجئے، اور ان کے جو معنی ہیں وہ آپ یا اس لفظ کے اوپر لکھ لیں گے، یا پھر آپ کی کتاب میں سائٹ پر جگہ ہوتی ہے، وہاں پر حاشیہ لگا کر ان کے معنی آپ وہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ جی، اب کون سا بچہ مجھے بتائے گا کہ لغت سے جب آپ نے معنی تلاش کیے تو بچوں سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بالکل ٹھیک، ایک تو یہ کہ مشکل سے مشکل الفاظ کے آپ کو معنی پتہ چل گئے، اور آپ کو ان معنی کی جو املا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ اس لفظ کو ہم نے ایسے لکھنا ہے۔ زبردست! تو بچوں یوں آپ نے بہترین طریقے سے اپنے آج کی یہ سرگرمی جو ہے وہ مکمل کی۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی طرف۔ ساتھیوں، تو اب ہم بڑھتے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کام کرنا ہے۔ تو بچوں یہ تو آ گیا جناب ہمارا سوال و جواب کا کام۔ اب بچوں ہم باری باری ان سوالات کو پڑھیں گے، اور جب یہ سوالات آپ پڑھ لیں گے تو اس سبق کی ہم کریں گے دوبارہ پڑھائی، یعنی ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم جو ہیں سبق کی دوبارہ پڑھائی کریں گے۔ اب ہر بچہ انفرادی پڑھائی کرتے ہوئے جس پیراگراف میں جس سوال کا جواب ہوگا وہ اس کی نشاندہی بھی کرتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر اپنے سوالات کی پڑھائی کر لیتے ہیں۔
غازی علیم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ سوال نمبر 2، غازی علیم الدین شہید نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ رجپال ملون نے کیا حرکت کی تھی؟ اگلا سوال، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کا مقدمہ کس نے لڑا؟ اگلا سوال، غازی علیم الدین شہید کے جنازے کا منظر بیان کریں۔ غازی علم الدین شہید کے علاوہ کتنے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملون رجپال کو ختم کرنے کی کوشش کی؟ تو بچوں، یہ تو ہو گئی سوالات کی پڑھائی۔ ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ انفرادی طور پہ سبق کی دوبارہ پڑھائی کریں گے، اور جن پیراگراف میں ان سوالات کے آپ کو جواب ملیں گے ان کی نشاندہی بھی کیجیے گا۔ شاباش، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بچوں، یقیناً آپ نے ان سوالات کے جوابات کے پیراگراف کی نشاندہی کر لی ہوگی، تو مجھے پہلے سوال کا جواب کون بچہ بتائے گا؟ شاباش جی، تو بچوں پہلے سوال کا جواب آپ اپنے سمجھ کے مطابق یعنی سبق کو ذہن میں رکھتے ہوئے خود سے تحریر کریں گے، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح بتایا بیٹا آپ نے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جناب، اس کا جواب آپ کو ملے گا پیراگراف نمبر 5 میں۔ اگلے سوال کی جانب بڑھیے، اس کا جواب پیراگراف نمبر 3 میں ملے گا۔ اس سوال کا جواب بچوں آپ کو سبق کے پیراگراف نمبر 5 میں ملے گا۔ اس سوال کا جواب بچوں آپ کو ملے گا پیراگراف نمبر 6 میں۔ اور آخری سوال کا جواب بچوں آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں پیراگراف نمبر 3 میں۔ بچوں، اس سرگرمی کے ذریعے اب آپ اپنے کام کی خود اصلاح بھی کر سکتے ہیں۔ جلدی سے دیکھیے کہ کیا آپ نے انہی پیراگراف کی نشاندہی کی تھی؟ زبردست! اگر کسی بچے نے نہیں بھی کی تو وہ اپنے کام کی خود اصلاح بھی کر سکتا ہے۔ ساتھیوں، اب ان سوال و جواب کا تحریری کام آپ اپنی کاپی پر کریں گے۔ اس کے لیے آپ کاپی پر سب سے پہلے حاشیہ لگائیے، پھر آپ تاریخ لکھیے، دن لکھیے، سب سے اوپر سبق کا نام لکھیے، پھر آپ لکھیے جناب، پہلا سوال لکھیں گے، اور پہلے سوال کا جواب لکھنے کے بعد ایک چھوٹی سی نیچے لائن لگائیں گے اور پھر دوسرا سوال لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یوں بچوں آپ اپنا کام دل لگا کر دلکش خوبصورتی سے صفائی کے ساتھ کیجیے، ٹھیک ہے؟ شاباش! تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سرگرمی کی جانب۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں سرگرمی نمبر 3 کی طرف، اور اس میں ہم نے کرنے ہیں متضاد الفاظ کا کام، ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے غازی۔ جی، کیا لفظ ہے؟ غازی۔ اور بچوں غازی کا متضاد کیا ہوگا؟ شہید۔ زبردست! غازی کا متضاد شہید۔ اگلا لفظ پڑھیے، ابتدا۔ جی، دوبارہ پڑھیے گا، ابتدا۔ اور ابتدا کا بچوں متضاد کیا ہوگا؟ شاباش! انتہا۔ ابتدا کا متضاد انتہا۔ جی، اگلے لفظ کی جانب بڑھتے ہیں۔
जहन्नुम, जी, और इसका मुतज़ाद बहिश्त। अगले लफ्ज़ पढ़िए, हमायत, जी, फिर पढ़िएगा, हमायत, और इसका मुतज़ाद मुखालफत, जी, क्या है, मुखालफत, शाबाश। खुशबू, जी, क्या लफ्ज़ है, खुशबू, और इसका मुतज़ाद बदबू, क्या है इसका मुतज़ाद, बदबू, शाबाश। अब तो हम मज़ीद अल्फाज के मुतज़ाद भी जो हैं वो देख लेते हैं। बेकसूर, जी, शाबाश, बेकसूर, और इसका मुतज़ाद है कसूरवार, शाबाश। अगला लफ्ज़ पढ़िए, कातिल, शाबाश, और इसका मुतज़ाद है मकतूल, शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल अल्फाज के सही मुतज़ाद बताए। चलिए अब हम अपनी अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें हम क्या काम करने वाले हैं। जनाब, तो बच्चों वक्त आ गया घर के काम का। आपने अपनी कॉपी पर सवाल नंबर 4 जो है वो करना है, ठीक है। सवाल नंबर 4 अपनी कॉपी पर कीजिए। बच्चों ये तो था आपका आज का वीडियो सबक, जो यकीनन आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत सी बातें अब जो हैं वो अलीमुद्दीन के बारे में जानी, और आपने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो कितनी मोहब्बत करते हैं और आशिकाने रसूल हैं। तो बच्चों इसी खूबसूरत बात के साथ हम आज के सबक का इख्तिताम करते हैं और अगले सबक तक के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। आप बच्चे अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।